آداب ناظرین، میں ہوں وحید جیلانی. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہکتی صبح. آپ کو جیسے معلوم ہے کہ ہر صبح ایک خاص مہمان سے آپ کی ملاقات کراتے ہیں. آج ہمارے لیے ایک باعث فخر بات ہے. ایک نوجوان پی ایچ ڈی اسکالر پروفیسر مصرفہ قادر ہمارے پروگرام سے جڑی ہیں. ان سے بات کریں گے، ان کی شخصیت پہ بات کریں گے، اور یہ ایک بہت اچھی شاعرہ بھی ہیں، تو ان پہلوؤں پہ بھی بات کریں گے. مصرفہ جی، آپ کا بہت بہت سواگت اور شکریہ آپ کا اس پروگرام میں آنے کے لیے. بہت بہت شکریہ مجھے یہاں پہ مدعو کرنے کے لیے. آپ سب کی شکر گزار ہوں، نیوز 18 کی شکر گزار ہوں، اور آپ سے ملنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، بہت بڑی بات ہے. بہت بہت شکریہ. آپ اتنی دور سے آئے اس پروگرام میں اور ہمارے لیے باعث فخر ہے. آپ سے آپ کی شخصیت کے بارے میں بات کریں گے، جو باقی پہلو ہیں آپ کے ادبی حوالے سے ان پہ بھی اپنے ناظرین کو جانکاری دیں گے. لیکن اس پروگرام کا فارمیٹ ہے مصرفہ جی، جو بھی شخصیت اس پروگرام میں آتی ہیں تو ہمارے دیکھنے والوں کی دلچسپی اور جانکاری کے لیے ان کی ابتدائی زندگی، وہ کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور پیدائش وغیرہ کے بارے میں ان کو جانکاری دینی ہوتی ہے. تو آپ سے بھی گزارش ہے، شروعات وہیں سے کریں گے. جی، ایک عام سی لڑکی، عام سا بچپن میرا. میں بیسکلی اننت ناگ ضلع سے ہوں. ہمارا ایک بہت دور افتادہ سا گاؤں ہے، کانڈیوارہ ساگام کے متصل ہی ہے وہ گاؤں. وہاں پیدا ہوئی ہوں میں، اور پھر ساگام میں نے پڑھائی کی. وہاں ایک اسکول ہوا کرتا ہے، گرین سٹار پبلک اسکول ساگام. عام سا اسکول ہے، لیکن میری دعا ہے کہ اچھا رہے ہمیشہ. میں نے وہاں سے پڑھائی کی ہے. اور میرے فادر ٹیچر ہیں بیسکلی، ابھی بھی ہے سروس میں ہیں. تو انہوں نے مجھے بہت پہلے سے بتایا تھا کہ اگر کوئی خوبصورت سی چیز ہے دنیا میں تو وہ ادب ہے. سو ایسا چلتا رہا. مجھے اچھے اساتذہ میسر آئے، آپ جیسے بہت اچھے لوگ زندگی میں ملے. تو میں نے تک گرین سٹار پبلک اسکول سے ہی تعلیم حاصل کی. اس کے بعد تھوڑا سا ہٹ کے میں گورنمنٹ بائز ہائی اسکول میں چلی گئی. روایت سے ہٹ کے کو ایجوکیشن تو تھی نہیں سر، وہاں پہ صرف بوائز تھے. اچھا. لیکن اسکول کا نام بڑا اچھا تھا کہ وہاں پہ پڑھاتے بہت اچھا ہے، اور وہاں کے جو اساتذہ صاحبان ہیں بہت محنت کرتے ہیں. میرے فادر بھی وہیں پہ پڑھاتے تھے. میرا بڑا ایک جنون سا تھا کہ جانا ہے تو اسی اسکول میں جاؤں گی. لیکن اس کے لیے ایگزام پاس کرنا ہوتا تھا پہلے وغیرہ، اور پرمیشن لینی پڑتی تھی. تو ایسا کیا میں نے، اور 10th میں نے وہاں سے پاس کیا ہے. اس کے بعد ہائر سیکنڈری دیالگام، جو کہ کو ایجوکیشن، ادروائز ساگام میں بھی ایک ہائر سیکنڈری ہے، آئی ٹیل یو، لیکن میں نے پریفر کیا کو ایجوکیشن میں جانا. تو وہاں پہ میں نے سائنس مضامین کے ساتھ 12th کا ایگزام پاس کیا. جی. اس کے بعد ڈاکٹر بننا میں تو خیر سے نہیں چاہتی تھی، میرے والدین کی بڑی خواہش تھی. لیکن میرا ٹو بی ویری آنےسٹ میرا ایسا کچھ تھا نہیں، وہ ایک کمپلشن تھا. کوشش کی لیکن MBBS نہیں ہو پایا مجھ سے. تھینک فلی نہیں ہو پایا، کیونکہ شاید میں بہت اچھی ڈاکٹر نہیں ہو پاتی. سو پھر میں نے سبجیکٹس چینج کیے، اور اردو جو کہ میرا پہلا پیار تھا، بہت پہلے سے عشق جسے آپ کہیں، وہ تھا میرا. کیونکہ جب میں فزکس پڑھا کرتی تھی، بایو پڑھا کرتی تھی، حالانکہ بایو مجھے بہت پسند رہا ہے سبجیکٹ، یا کیمسٹری پڑھا کرتی تھی، ابو ماما سے چھپ کے میں نیچے سے ناولس پڑھا کرتی تھی. پاکیزان چل، مشرقی دلہن، وہ چھوٹی چھوٹی جو ڈائجسٹ ہوا کرتی تھی، میں وہ پڑھا کرتی تھی. اس سے شوق بڑھتا گیا، اور جب میں وہ نظمیں وہاں پہ جو آتی تھی، مجھے لگتا تھا میں شاید اس سے اچھا لکھ سکتی ہوں. تب وہ خوش فہمی تھی آبویسلی، لیکن لگتا تھا کہ یہ تو مجھ سے بھی ہوگا، اور میں چاہوں تو ناولس بھی لکھ سکتی ہوں. تب مجھے لگتا ہے. اس کے بعد ویمنس کالج اننت ناگ سے میں نے گریجویشن کری، اور میرے مضامین تھے سائیکولوجی، ایجوکیشن، اردو اینڈ انگلش. تو اچھا رہا، تھینکفلی سب ٹھیک رہا. اور مجھے لگا کہ سائنس سے نکل کے جیسے میں آزاد سی ہو گئی ہوں، اور میں کچھ زیادہ پڑھ سکتی ہوں. اور مجھے لگا دنیا بہت ڈفرینٹ سی دنیا لگی، بڑی خوبصورت سی. کیونکہ سائیکولوجی پڑھ کے مجھے لگا کہ سائنس میں تو اتنی زیادہ وہ سچ شاید ہے نہیں، ہو سکتا ہے آف کورس، لیکن مجھے لگا کہ یہ چیزیں زیادہ. پھر میں نے کشمیر یونیورسٹی میں داخلہ لیا. وہاں پہ
साइकोलॉजी में भी हो गया था मेरा, लेकिन आपने उर्दू में मैंने टॉप किया था एक्चुअली एंट्रेंस में। तो मुझे लगा कि हाँ, एक तो स्कॉलरशिप मिलेगी, दूसरी बात ये कि अब वहां मैं हूंगी, मुझे लगा था। तो मैंने उर्दू में, और मेरे अब्बू चाहते थे। तो वहाँ से फिर आपने जो बाकी स्टडीज हैं, पीएचडी वगैरह, वो कश्मीर यूनिवर्सिटी से ही। एमफिल मैंने खैर की नहीं, क्योंकि मेरा जब पीजी कंप्लीट हुआ तो उसके साथ ही इंटीग्रेटेड पीएचडी में मेरा एडमिशन हो गया। वो इंटीग्रेटेड था, एमफिल कम पीएचडी। तो ये तो रही जानकारी आपकी जो इब्तिदाई जिंदगी है जी कश्मीर यूनिवर्सिटी तक। अगर मैं आपसे पूछूं, ये तो आपने फरमाया कि आपको कब महसूस हुआ कि मैं इनसे अच्छा लिख सकती हूँ, जब आपने वो मैगजीन पढ़े, जी। आपको शौक कैसे बढ़ा? लेकिन आपसे मैं पूछना चाहूँगा, और हमारे देखने वाले भी शायद जानना चाहते होंगे, कि बाकायदगी से आपने अपने आप को अदब से कब जोड़ा? जी, मैं दरअसल लिखती बहुत पहले से थी, जब स्कूल में थी, क्योंकि अक्सर ये होता था कि मॉर्निंग असेंबली कंडक्ट किया करती थी, फिर बीच में कुछ बोलना होता था, वो मैं खुद से टूटे फूटे जो भी अल्फाज हुआ करते थे। लेकिन कश्मीर यूनिवर्सिटी से मैंने स्टार्ट किया, कि जो गुलाला निकलता है वहां से, उसमें मैंने लिखना, जी मैगजीन में। और मुझे वहां पे भी अल्लाह का शुक्र है कि अच्छे असातिज़ा साहिबान मैसर आए, और उनमें से मैं मेंशन करना चाहूंगी, मेरे जो पीएचडी के गाइड भी हैं मेरे, डॉक्टर मुश्ताक हैदर, और अल्लाह मगफिरत करे, मुजीद मुजमर आपने नाम सुना ही होगा, वो थे वहाँ पे। डॉक्टर नज़ीर अहमद मलिक साहब थे, डॉक्टर कौसर रसूल साहिबा, डॉक्टर आरिफा बुशरा साहिबा, वो थी वहाँ पे। लेकिन सबसे ज्यादा जिन्होंने मुझे अदब की तरफ लाया वो मुश्ताक सर ही थे। मैं वो उम्र में देखें तो मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन उन्हें हमेशा बाप की ट्रीट किया है। तो वो लिखवाते बहुत थे। अच्छा, जी, वो लिखवाते यूनिवर्सिटी से ही शुरुआत हुई आपकी? जी, बज़्म अदब से मैं कहूँ, बज़्म अदब, बाकायदा बज़्म अदब में इंशाइये पढ़ा करती थी मैं। शायरी का भी वहीं से, वहाँ पे एक मुशायरा हुआ, उसमें मैंने शिरकत की। अच्छा। तो मुझे लगा कि हाँ, और पजीराई मिली, लोग ने कहा हाँ अच्छा, एनकरेजमेंट। हाँ, तो मुझे लगा सबसे बड़ी बात होती है जब कोई शख्स किसी फील्ड की तरफ जाना चाहे, तो वहाँ अगर एनकरेज होते हैं तो आगे बढ़ने की चाह बढ़ती है। सही बात है। अच्छा, मुझे मुस्तफा जी ये बता दें, जब आपने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, आगे बढ़ती गई आप, और फिर आपकी फैमिली को ये पता चला कि आप अदब से भी वाबस्ता होना चाहती हैं या लिखती भी हैं, तो उनका रिएक्शन क्या था? उनका सपोर्ट, या फैमिली में आपकी फैमिली में कोई अदब से वाबस्ता रहा है? जी नहीं, पढ़ते तो खैर मेरे अबू बहुत थे अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अदब से लगाव उनका था, लेकिन लिखता कोई नहीं था। और कहीं ना कहीं मेरे अबू जानते थे कि मेरा है इस तरफ लगाव पहले से। अच्छा। और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया हमेशा, मतलब जैसे अक्सर कहा करते हैं कि बेटियों को या लड़कियों को इस तरह का सपोर्ट नहीं मिलता। मैंने जिंदगी में कभी डिस्क्रिमिनेशन अपने घर में तो नहीं देखी है, थैंकफुली। इसका मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, आई टेल यू, लेकिन मैंने नहीं देखा, और मुझे हमेशा सपोर्ट ही मिला अपने फादर का पर्टिकुलरली। और मेरी मॉम एक हाउस वाइफ है, उन्होंने लगा हाँ लिखती हैं, ठीक ही लिखती होंगी। अच्छा, कुछ नहीं होता होगा कि ये क्या है। और मेरे भाई बहन भी पसंद ही करते हैं, अगरचे वो शायरी नहीं करते, पढ़ते वो भी हैं। अच्छा। किसी हद तक चल पड़ा सिलसिला, मुताला करते हैं। मतलब फैमिली में आपको ठीक सपोर्ट मिला, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ? नॉट एट ऑल, थैंकफुली। ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि ऐसे भी मैंने कुछ देखे हैं लोग जिनको चाहे फैमिली में या चाहे हमसाया जो होते हैं, उनकी वजह से कोई किसी तरीके का तंज का सामना करना। सही बात है सर। तो और खासकर जब एक खातून यहाँ हमारी जो एक स्टिग्मा है समाज का, तो ऐसी बातें आए दिन होती रहती है। अच्छा, अगर मुस्तफा मैं आपसे पूछूं, जो आपकी माशाल्लाह आप अभी यंग हैं, अभी आपको बहुत काम करना है और लिखती भी हैं आप, बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन आपकी अदबी शख्सियत को निखारने में किन अशखास का, किन शख्सियात का अहम रोल रहा है? आप किन को बहुत प्यारा सा सवाल है, क्योंकि ये पीछे ले जाते हैं मुझे। मैं इस लिहाज से लकी रही हूँ कि मुझे कोई इस तरह की स्ट्रगल नहीं करनी पड़ी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लेकिन मुझे याद है, एक तो यूनिवर्सिटी से मैं अगर बात करूँ तो मैंने सर का जिक्र किया है, मुश्ताक हैदर सर, मंसूर सर वहाँ पे थे। वो
جب وہاں پہ مشاعرے ہوا کرتے تھے، ایک دفعہ ایک مشاعرہ ہوا تھا کلچرل اکیڈمی کی طرف سے، اس میں بھی انہوں نے مجھ سے پڑھوایا تھا کلام. میں نے مشاعرہ پڑھا تو پہلے مجھے لگا تھا کہ میں کر بھی پاؤں گی کہ نہیں، لیکن جب میں نے ایک دو نظمیں پڑھی اپنی اور ایک غزل پڑھی تو بہت بہت زیادہ واہوائی ملی. تو وہاں سے شروعات ہوئی میرے اساتذہ صاحبان سے. اس کے بعد 2017 میں نے جوائن کیا ایز اسسٹنٹ پروفیسر. تو کلچرل اکیڈمی کی طرف سے کال آیا کہ یہاں پہ مشاعرہ ہے نواموز جو لکھنے والے ہیں. جی آپ کو بالکل یاد نہیں ہوگا، لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ. تو ہم وہاں پہ تھے، میں ایک اکیلی لڑکی تھی وہاں پہ. لڑکی کہیں عورت کہیں تو میں وہاں پہ تھی. میں ایک نظم پڑھی. کئی سارے لوگ تھے وہاں پہ. حاجنی صاحب مغفرت کرے اللہ ان کی، مغفور مرحوم حاجنی صاحب وہاں پہ تھے، اور آپ اور بشیر دادا صاحب تشریف لائے. آپ کو نہیں یاد ہوگا لیکن میں آپ کو یاد دلانا چاہوں گی. میں تو نہیں نا، بیکاز کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ایک مشعل راہ بن کے آتی ہیں آپ کی زندگی میں، اور میرے لیے وہ ایک دن بہت یادگار ہے، ڈیم میموریبل ایکچولی. تو میں ایک نظم پڑھی تھی کہ کل شب، دستک نام ہے اس نظم کا. وہ کچھ اس طرح ہے کہ کل شب ہمارے در پہ پھر دستک ہوئی پہچانی سی، آہٹ ہوئی تو یوں لگا تم آ گئے ہو لوٹ کر، دل میں شمع سی جل اٹھی مانو کلی سی کھل اٹھی، ہم گرتے پڑتے جیسے بھی دروازے تک آ ہی گئے، ہاتھوں کی لرزش نے کہا رک تو ذرا، جلدی مگر اس دل کو تھی، دروازہ جو ہی واقعہ جو کا ہوا کا تیز سا چہرے سے یوں ٹکرا گیا، جلتی شمع ہاتھوں میں تھی یک لخت وہ بھی بجھ گئی، وہاں کچھ نہ تھا بس یاد تھی، کل کی طرح آزار جہاں یہ رات بھی برباد تھی. کیا بات، بہت خوبصورت شعر. یہ مجھے یاد ہے کہ اس لیے مجھے میرے دل کے قریب بھی ہے یہ نظم. جب میں نے پڑھی تھی تو دادا سر نے کہا تھا، مجھے لگا تھا میں کوئی ڈرامہ دیکھ رہا ہوں. I could visualize it all. اور انہوں نے کہا کہ میری اپنے نظم کا بھی حوالہ دیا اور وہ بہت خوش ہوئے تھے. اور ان کے جو وہ الفاظ تھے نا، I can't tell you کہ انہوں نے کتنا اثر کیا اور کتنی حوصلہ افزائی ہوئی میری تب. اور آپ نے تب کہا تھا کہ شاعر تو خیر میں نہیں ہوں لیکن I could see that she's musically fit. تو مجھے وہ بات بھی، چونکہ میں آپ کو بہت پہلے سے ہمیشہ سے پسند کرتی رہی ہوں آپ کی وائس کو بہت زیادہ. تو میں بہت سیر ہو کے آ گئی تھی وہاں سے، اور مجھے تو اب لکھنا ہی لکھنا ہے، اب پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا. اور تب سے پیچھے مڑ کے دیکھا بھی نہیں. اس میں بشیر دادا سر کا بہت بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ انہوں نے مجھے اپروچ کیا. پھر انہوں نے کہا بیٹا آپ لکھ سکتی ہیں اور آپ بہت اچھا لکھتی ہیں. سو جے کے مراز کمراز اکیڈمی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا. ہم جیسے لوگوں کے لیے وہ بہت بڑا پلیٹ فارم فراہم کرتے ہیں وہ نئے لکھنے والوں کو. تو انہوں نے وہ پھر فون کر کے، لکھتے نہیں آپ، مجھے ہمیں بھیج دیجیے، ایسے کرنا ہے. آئی ٹیل یو، ڈانٹ ڈپٹ کے وہ ہم سے لکھواتے تھے. اب چونکہ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ جاب میں ہوتے ہیں، اور پھر ماشاءاللہ میری شادی بھی جلدی ہی ہو گئی، میرا بیبی بھی ایک ہے، تو ایسے میں بہت مصروفیات رہتی ہیں. لیکن اگر ذرا سی چوک ہو جائے نا تو وہ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، دھمکی دیتے ہیں کہ بلاک کر دیا جائے گا وغیرہ وغیرہ، لیکن ہم سے لکھواتے ہیں. اور یہ بہت بڑا کام کر رہے ہیں. بہت بڑا کام ہے، کسی چیز کو پرسیو کرنا ایک بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور چند اور بھی نام ہیں جیسے رخسانہ جبین صاحبہ، وہ بہت حوصلہ افزائی کرتے ہیں. یو نو جب بھی ہمارے مشاعرے ہوتے ہیں، اب تو ماشاءاللہ اگرچہ ٹائم کم ہوتا ہے لیکن جب بھی وہ بلاتی ہیں میں منع نہیں کر پاتی ہوں. تو وہ اتنے خوبصورت انداز سے، اتنی محبت سے بلاتی ہیں اور بولتے ہیں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے اردو شاعری کا. اگر میں بتاؤں ہماری پروین شاکر ہے، مطلب ایسی باتیں کہ دل خوش ہو جاتا ہے، من کرتا ہے کہ بس. ادروائز اب تو اتنی بڑی ہو گئی کہ میں سمجھ سکتی ہوں کہ میں کہاں اور وہ کہاں، اتنا تو سمجھتے ہیں. لیکن انہوں نے، اور اسی طرح ایک اور نام ہے ذوالفقار نقوی صاحب، وہ میسج کرتے ہیں کہ آپ آج کل آپ کی کوئی غزل نہیں آتی، نظم نہیں آتی. اسی طرح شفق سوپوری صاحب، نذیر آزاد صاحب تو میں کیا کہوں کہ وہ کتنی حوصلہ افزائی کرتے ہیں. بہت اچھے شاعر، بہت بڑے شاعر. یہ بڑے لوگ
ان کا سر میرے سر پہ ان کا ہاتھ رہا ہے، دور دور سے ہی صحیح، ہم مل نہیں پاتے ہیں. اسی طرح علی شہدہ صاحب ہیں، اسی طرح زمان آزردہ صاحب ہیں، سب حوصلہ افزائی کرتے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. اور میں ایک دن میرا ایک پروگرام ہوا تھا گڈ مارننگ JNK میں، انہیں بلوایا تھا اور میں گئی. پھر میں رستے میں ہی تھی کہ مجھے کال آیا مجروح رشید سر کا. ہی واز لٹرلی کرائنگ. انہوں نے کہا کہ بیٹا بہت دنوں بعد کسی کو سنا اور دل سے اچھا لگا، آپ میری بیٹی ہیں نا. اور تب سے میں سچ میں ان کو باپ مانتی ہوں. بہت بہت اچھے ہیں. جتنے بھی آپ نے نام لیے سارے اس پروگرام کی زینت بنے ہیں ماشاءاللہ. آزودہ صاحب، دادا صاحب، میری خوش بختی. کچھ نام ہے اپنی مصروفیات کی وجہ سے کشمیر سے باہر ہیں. کیونکہ نیوز 18 کا یہی انیشیٹو ہے جو ہماری لیجنڈری فنکار ہیں، ادیب ہیں، قلم کار ہیں، ان کے ساتھ ساتھ جو ہمارا جو فیوچر ہے، جو ینگ لوگ ہیں کسی بھی فیلڈ میں ہوں، چاہے آرٹ کلچر میں ہوں، ادب کے ساتھ جڑے ہوں، ان کو ہم اسٹیج مہیا پرووائڈ کریں، ہم ان کو ان کا پوائنٹ آف ویو جانیں اور ان کی رائے لوگوں تک پہنچائیں، اور ساتھ ساتھ ان کا ٹیلنٹ اور ان کی شخصیت کے بارے میں بھی جانکاری دیں. تو مصطفیٰ یہاں ایک چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے، بریک کے بعد آپ سے گفتگو جاری رکھتے ہیں. تو ناظرین بریک کے بعد مصطفیٰ جی سے اور گفتگو جاری رکھتے ہیں. آپ کا ایک بار پھر سے استقبال ہے پروگرام مہکتی صبح میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ صبح جڑی ہے مصطفیٰ قادر، ایک بہت ہی اچھی شاعرہ ہے، پروفیسر ہیں، PhD اسکالر ہیں اور ساتھ ساتھ ایک کالج میں پڑھاتی بھی ہیں. ان سے ہم باتیں کرتے ہیں، اچھے اچھے اشعار سنیں گے. مصطفیٰ جی مجھے لگتا ہے کہ ایک نمونہ تو آپ نے پیش کیا اپنی شاعری کا، لیکن ہمارے دیکھنے والے آپ کے اور چند اشعار سننا چاہیں گے. مجھے لگتا ہے کہ وہ سننے کے بعد آگے بڑھتے ہیں. جی ضرور. ایک ہے جی، بس ہوا پیار ویار رہنے دو، بس ہوا پیار بس ہوا پیار ویار رہنے دو، ختم شد میرے یار رہنے دو. ایک مدت سے منتظر تھی میں، اب نہیں انتظار رہنے دو. کیا بات ہے. زخم کتنے ملے ہیں چاہت میں، کیا کروں اب شمار رہنے دو. بس ہوا پیار ویار رہنے دو، ختم شد انتظار رہنے دو. اور ایک غزل ہے جس کو بہت سراہا گیا، وہی 2 اشعار ہیں اس کے، مجھے بھی یاد آ رہے ہیں. کرے دنیا میری پرواہ کیوں کر، کرے دنیا میری پرواہ کیوں کر، تمہارا بس تمہارا مسئلہ ہوں، جو تم سے طے کبھی بھی ہو نہ پایا، ہمارے بیچ کا وہ فاصلہ ہوں. کیا بات. اور یہ پیشانی کے بل کہتے ہیں مجھ سے، تمہارے ساتھ میں اب خوامخواہ ہوں. یہ ایک بڑی سی غزل ہے، مجھے بھی یہی 3 اشعار یاد آ رہے ہیں، آگے پھر سے یاد ہے. جی ضرور، آپ سے اور کچھ اشعار سنیں گے آگے پروگرام میں. ہمارے ناظرین کو اور میری انفارمیشن کے لیے بتا دیں، آپ صرف اردو میں ہی لکھتے ہیں یا کسی اور زبان میں بھی آپ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں؟ جی، اس سے آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی کہ لکھتی تو بیسکلی میں صرف اردو میں ہی تھی. جی، لیکن چلے خیر خواہ ہیں میرے بہت اچھے دوست، بہت جن سے میں عقیدت رکھتی ہوں، ایسے لوگ جن میں بشیر دادا سر کا نام سر فہرست ہے، اور میری ایک بہت پیار دینے والی شخصیت ہیں جن کا نام ہر کسی نے سنا ہوگا جو کشمیر میں رہتے ہیں، ڈاکٹر شبنم شاہی صاحبہ. انہوں نے ایک بار ایک مشاعرے میں مجھ سے ملی تھی، وہ پھر اردو میں ہی میں نے کلام یہ سنایا، تو انہوں نے بہت اچھے. لیکن جب میں گھر چلی گئی تو کہیں سے انہوں نے میرا نمبر لے لیا تھا اور انہوں نے مجھے کال کیا، لسن کشمیری میں لکھنا ہی لکھنا ہے. اور میں نے کہا تھا میم آپ جیسے لوگ جہاں پہ ہوں مجھ سے نہیں لکھا جاتا، میں نہیں لکھ سکتی. انہوں نے کہا نہیں آپ لکھیں گی، ضرور لکھیں گی. اور دادا صاحب تو اکثر کہتے ہیں جو اپنی زبان میں نہیں لکھے گا وہ کیا کرے گا دوسری زبان کا بھلا. اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ سے میں نے کشمیری میں بھی لکھنا شروع کیا ہے. حالانکہ مجھے ڈر لگتا ہے سیریسلی، کیونکہ کشمیری میں نے پڑھی نہیں ہے اس طرح سے، حالانکہ میرے دل کے قریب ہے. لیکن ہاں اس میں بھی میں نے غزلیں کہی ہیں، چند نظمیں کہی ہیں، اور 2-3 نعت الحمدللہ ہو گئے تھے، پتہ نہیں کیسے. کسی بھی ایک غزل کے چند اشعار بتا دیجئے، کیونکہ کشمیری بہت سارے ویورز ہیں ہمارے جو دیکھتے ہیں. جی
ایک دو شعر مجھے یاد آ رہے ہیں. میں نے کہا تھا کہ میانن امارن زن تلج میانن امارن پٮ۪ٹھ چھُ وٕنۍ رت بٲنٛد رٲژن ہُنٛد اثر خوابن خیالن پٮ۪ٹھ چھُ وٕنہِ زن بد دعاہن ہُنٛد اثر مےٚ چھُ دۄہ گوٚمُت وۄنۍ راتھ زن ژیٖرِس وَلہ چھی پزر. تو یہ ایک بڑی سی غزل ہے. اچھا آہنگ ہے آپ کا, کشمیری میں بھی اس کو ہم آہنگ کہتے ہیں. لکھنے کا جو سٹائل ہے آپ کا بہت پیارا ہے. اردو وہ آپ زیادہ جانتے ہیں. اردو میں تو خیر آپ ماسٹر ہیں ہی, بہت پیارا لکھتی ہیں, اور جو آپ کا خیال ہے بہت پیارا ہے, جو آپ کے آئیڈیاز ہیں جس کو آپ اپنے شعروں میں پروتی ہیں تو لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہیں, تو بہت اچھا لگتا ہے. مصطفیٰ جی, آپ ایک نوجوان پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں. اپنے ڈاکٹریٹ کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے دیکھنے والوں کے لیے بتا دیں. جی سر. آپ کا سبجیکٹ کیا رہا اور کتنے ٹائم میں آپ نے کمپلیٹ کیا؟ اور اس یہ سر, یہ آپ نے دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے میرے. اچھا ہے کہ آپ نے یہ پوچھا, کیونکہ ضروری تھا. کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو اندر سے کھائے جاتی ہیں, اور ضروری ہے کہ آپ بتا دیں. میرا جب 2015 میں اگست میں ہماری یہ ہو گئی تھی رجسٹریشن ایز انٹیگریٹڈ پی ایچ ڈی اسکالر, تو سلسلہ چل پڑا. اور چونکہ انتھوزیاسٹک ہم بہت تھے اور سیدھے پی جی سے پی ایچ ڈی میں آئے تھے, لگتا تھا کہ پتہ نہیں کتنے مارکے سر کرنے ہیں, اور بہت اچھا رہا پہل تو ہمارا. پھر لیکن کورس ورک بھی کمپلیٹ ہوا. میں اپنا موضوع بتا دیتی ہوں. میرا ٹاپک رہا ہے منٹو کی ذات اور نفسیات, تصانیف کا نفسیاتی مطالعہ, سائیکولوجیکل انالیسز آف منٹوز لائف اینڈ ہز ورکس. چونکہ سائیکالوجی میرا سبجیکٹ رہا ہے اور مجھے بہت دلچسپی تھی اس چیز سے, تو میرے سر جانتے تھے یہ. انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے, اور وہ ہوپ بھی گیا, پھر ایکسیپٹ وغیرہ جو بھی تھا. کورس ورک بھی کمپلیٹ ہوا کہ ایسے میں جاب لگ گئی. اچھا. بدقسمتی یہ رہی کہ انہوں نے کہا کہ 2 سال تک آپ واپس جا نہیں سکتے جب تک آپ کا پروبیشن کمپلیٹ نہیں ہوگا. کورس ورک کمپلیٹ تھا, باقی سارا کام 2-3 چیپٹرز بھی کمپلیٹ ہوئے تھے, لیکن ہمیں رکنا پڑا اسٹیچوٹس میں. مگر یہ تھا کہ آپ واپس آئیں گے اگر آپ کا پورا 3 سال کا ہمارا رہتا ہے وہ پیریڈ, اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوا ہوگا تو آپ ایم فل لے سکتے ہیں, اور آپ کا جو یہ ایڈمیشن ہے اسٹینڈ رہے گا. فیئر انف. ہم نے کہا ٹھیک ہے. لیکن ہم جب واپس آئے تو یونیورسٹی نے کوآپریٹ کیا ہی نہیں. کہا ہاں اب واپس آئے ہیں, یہاں وہاں سے ہم نے کوشش کی, لیکن آئی ڈونٹ نو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے اس سے لغزش کہیں, ان کی کوتاہی کہیں, یا ایڈمنسٹریشن کی طرف سے, وہ ابھی تک ویسے کا ویسا پڑا ہے. ابھی ایوارڈ نہیں ہوا, ابھی سبمٹ بھی نہیں کر پائے ہم, کیونکہ وہ بولتے ہیں آنا ہے تو پھر سے کچھ 35 منتھس کے لیے آنا ہوگا, اور ہم جہاں پڑھاتے ہیں نا وہاں سے بریک لینا پڑے گا, وہاں سے دوبارہ جوائن کر کے. جی. اور یہ بہت مشکل ہے, اٹس ناٹ دیٹ ایزی, کیونکہ وہاں پہ ہمیں پرمیشن ملے اسٹڈی لیو کی یا کسی اور چیز کی, بہت مشکل ہے. اور میں یہاں پہ ہوں تو ابھی بتا دوں, میں ریکویسٹ کرتی ہوں, آئی وش کہ یہ قبول ہو جائے کہیں پہ. کاش کشمیر یونیورسٹی کا ماحول اسٹوڈنٹ فرینڈلی ہو جاتا, کاش ایسا ہو پاتا ابھی, اور جو مجھ سے کئی سارے اور مسائل ہیں کے وہ حل ہو جائیں. یہ بہت ہم دونوں گزارش کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے جو ایڈمنسٹریشن جو ہے, جو ایٹ دا ہیلم آف افیئرس ہیں لوگ, وہ یہ ان چیزوں میں, کیونکہ یہ ایک اسٹوڈنٹ کے کریئر کا سوال ہوتا ہے. بالکل سر. اتنے سال پڑھائی کر کے ڈگری حاصل کرنے کی چاہ میں پھر کوئی سا اگر اس میں جو بیریئر آئے تو بڑا اچھا نہیں لگتا. بالکل صحیح ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ہم یہ مسائل حل ہو جائیں اور آپ کے جو دلی خواہشیں پوری ہو جائیں. مصطفیٰ جی, اگر میں آپ سے پوچھوں, آپ جو یہاں کی بیشتر جو آئے دن سجتی رہتی ہیں ادبی محفلیں, آپ شرکت کرتی ہیں, اور اگر کرتی ہیں تو کہاں کہاں ابھی تک آپ کو موقع ملا ہے اپنے اشعار یا سنانے کا, پیش کرنے کا؟ ادبی محفلیں سجتی ہیں اور سجنی بھی رہنی چاہیے, اور مجھے خوشی ہوتی ہے جب دیکھتی ہوں سوشل میڈیا ویب سائٹس پہ یہاں وہاں ہوتے رہتے ہیں. میں نے بھی بہت سارے مشاعرے پڑھے ہیں, بہت ساری جگہوں پہ شرکت کی ہے, اور بہت خوشائند چیزیں ہیں یہ. ادب پھلے پھولے تو قلم کار از خود
फलता है, फूलता है। कल्चरल एकेडमी की तरफ से 2-3 मुशायरों में मैंने शिरकत जी। वो 2 रोज़ा सेमिनार उन्होंने 2 बार बाकी किया यहाँ है। के सकाफती अदारे हैं, यही मैं बता रही हूँ ना सर, ये जेके मराज कमराज एकेडमी मुशायरे करती है, वहाँ पे मैंने शिरकत की है। बहुत सारे, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मैंने डिनाई किया है सीधे से, बहुत ज्यादा अक्सर। लेकिन इसमें मेरी कोई गॉड फॉरबिड इल विल नहीं है, क्योंकि मैं मसरूफ रहती हूँ, क्योंकि मेरा बेबी भी है घर पे, घर के मसाइल और नौकरी आप जानते हैं, तो ये मसले मुझे छोड़ते नहीं है इस तरह से। मेरे पास वक्त ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ महफिलें ऐसी होती हैं जिनमें जाना सादत से कम नहीं होता, ऑनर से कम नहीं होता, वहां हम इनकार नहीं कर सकते जाने से। लेकिन एक और बड़ा कंसर्न है कि बड़ा सिलसिला चल पड़ा है माशाल्लाह मुशायरों का, अदबी महफिलों का, लेकिन आप देख लीजिएगा कि one has to be selective. क्या इट्स जस्ट दैट। एंड अब तो ये तो है ही है, लेकिन दूसरी बात जो खलती है कभी कभी मुझे, कि औरतों के लिए जैसे जगह कम पड़ जाती है। आई डोंट नो व्हाई। बुला भी लें तो एक अजीब हिचकिचाहट के साथ, कहीं ना ये बुला तो रहे, लेकिन अंदर से ये चाहते हैं कि लड़कियां ना ही आए तो बेहतर है। ये चीजें भी हैं हमारे यहाँ, क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने इस हिचकिचाहट का जिक्र छेड़ा तो इस पे मेरे जहन में एक बात आई। एक खातून जो होती है और खासकर जो अदब से वाबस्ता है, आपकी नजर में, आपके नजरिए से उसका क्या रोल है हमारे सोसाइटी की तरफ, हमारे समाज के तई? जी देखिए, आप बहुत अच्छे इंसान हो सकते हैं, आप बहुत अच्छे कलमकार हो सकते हैं, लेकिन ये बात आप मान लें कि आप अपनी सिनफ को ज्यादा बेहतर जानते हैं। दोनों भी रूबरू हैं। जितने बेहतर अंदाज से आप मर्दों के मसाइल समझ सकते हैं, मैं चाहूं भी तो नहीं समझ सकती। मतलब इट्स बाय डिफॉल्ट कि आपके अंदर वो सारी चीजें आ जाती हैं जो एक मर्द में हैं, और आप वो दुख ज्यादा समझ सकते हैं जो मर्द झेलते हैं। आप वो मसाइल ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, और फिर उनकी अक्कासी भी करनी हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप एक मर्द हैं, राइट। एक अरसे तक तो यही होता रहा है ना सर। आई एम नॉट अ रैडिकल फेमिनिस्ट, बट अगर मैं ये कहूं कि मुझ में फेमिनिज्म का अंसर नहीं है तो ये मुनाफिकत होगी, क्योंकि चूंकि मैं एक औरत, मैं औरत के मसाइल समझती हूँ, और कभी कभी बहुत तलख होके लिखती भी हूँ कि ऐसा हो रहा है। बहुत एक अरसे तक मर्द हमारे बारे में लिखते रहे, हमारे मसाइल के बारे में। यही वजह है कि सही तर्जुमानी नहीं हो पाई। मतलब ये खातून एक सही तर्जमान हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, मुझे लगता है आप होना भी चाहिए। आप समझ सकते हैं ना, जो मुझ पे बीती है वो मैं ही आपको समझा सकती हूँ। आप क्यों मेरे शूज पहन रहे हैं जबकि आपको फिट भी नहीं आते? तो इसलिए जो भी मसाइल खवातीन के हैं, और दुनिया दोनों से ही चलती है ना, मर्द से भी औरत से भी। अब जो खवातीन के मसाइल है वो खातून आज खुद अगर चाहती हैं कि मैं बता दूं, आप रहने दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अभी तक बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। और एक खासी अहमियत की जो हकदार है औरत, जी, मसाइल पेश करने और एक तर्जमान की सूरत जी, उन्हें करने दीजिए। इससे आपका मेल ईगो क्यों हर्ट होता है? आप रहने दीजिए। आपका शुक्रिया कि अभी तक आपने बहुत काम किया। अब हम भी कह सकते हैं, क्योंकि हम भी मुंह में जबान रखते हैं। सही बात है। ब्रेक के बाद आपसे गुफ्तगू जारी रखते हैं। तो नाज़रीन, ब्रेक के बाद मसरूफा जी से और गुफ्तगू जारी रखते हैं। आपका एक बार फिर से इस्तकबाल है प्रोग्राम महकती सुबह में। आज हमारे साथ एक बहुत ही यंग और बहुत ही उम्दा शायरा, पीएचडी स्कॉलर और टीचर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, पढ़ाती भी हैं कॉलेज में। उनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं, मसरूफा से। मसरूफा कादिर पूरा नाम लिखती हैं ये। इनके साथ बड़ी दिलचस्पी से हम गुफ्तगू कर रहे हैं। बहुत दिलचस्प बातें हुई इनसे, उम्मीद है आपको पसंद आ रही होंगी। ये बेबाक बोलती हैं, इतना तो हमने जान लिया। अपनी राय को रखती हैं सामने। तो हम कोशिश करेंगे और भी जो गोशे हैं इनके उस पर बात करें। मसरूफा, ये बताएं हमें, जो हमारा समाज है, जी, अगर हम 20 साल पहले जाएं
साल पहले जाएं तो अपनी बेटियों को आगे जाने के लिए सभी नहीं लेकिन बेशतर वालिदैन कतराते थे उनको इनकरेज करने में, लेकिन आप क्या समझती हैं जब आप ये पीछे नजर दौड़ाएंगी, ये नजरिया अब बदला है हमारे समाज में? हम अपनी बेटियों को और इनकरेज करने के लिए तैयार हुए हैं कि अभी भी कहीं किसी समाजी गोशे में ये चीजें होती हैं कि औरत को या एक बेटी को आगे जाने से हम रोकते हैं? जी, आपने सही फरमाया कि बहुत पहले ऐसा हुआ करता था कि आपका एक बेटा है, आपकी एक बेटी है, और बेटा आपकी प्रेफरेंस है, उसको आप आगे जाने दे रहे हैं जी। और बेटी को किन्हीं वजूहात की वजह से आप आगे जाने नहीं दे, जैसे वो ना कतराते हैं। अब वजह क्या है वो तो वो जाने, या जो वक्त रहा हो। चेंज तो है, मैं आपको बता दूं कि अब मैं देख रही हूं कि बेटियां, आप देख रहे हैं कि लड़कियां आउटशाइन कर रही हैं बेटों को, लड़कों को हर तरफ से। मेरी तो ख्वाहिश है कि दोनों साथ साथ चलें, दोनों बढ़ें साथ में, तभी बैलेंस्ड समाज रहता है। लेकिन चेंज बहुत है, बहुत ज्यादा है, क्योंकि अब खुल के माँ बाप बेटियों का हाथ पकड़ते हैं, उन्हें हाथ पकड़ के उनकी हौसला अफजाई करते हैं, उन्हें उनके जो भी उनके पसंदीदा फील्ड्स हैं उनमें ले आते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, थैंक गॉड। हम ये देख रहे हैं, हमारी आंखें ये देख रही हैं। एक वो वक्त भी रहा है जब मेरी माँ भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी तो खैर है, लेकिन वो जब बताती हैं कि उनके वक्त में अक्सर लोग उनके फादर के पास, उनके ग्रैंडफादर के पास, उनको उनके ग्रैंडफादर ने पढ़ाया है एक्चुअली, उनके पास आते थे और पढ़ाई, बेटियों को लड़कों के साथ कैसे जाने दे सकते हैं, अब उनको आएंगे, इतना काफी है, इतना बस बहुत हो गया, जिसकी वजह से एक वक्त पे आके उनकी शादी कर दी गई और चल पड़ा मसला, चैप्टर क्लोज कर दिया गया। आज ऐसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मेरी ये मुकद्दर में था मेरी शादी इस साल में हो जाए, अदरवाइज मेरे फादर ही वाज अ बिट रिलक्टेंट कि अभी नहीं करनी है, अभी इन्हें बहुत पढ़ना है, और इसी तरह से हो रहा है। माँ बाप दोनों ही, और बाप जो उनके अंदर ये चेंज मैं देख रही हूँ ना, दैट्स ग्रेट, सिंपली कि वो बच्चियों को पहले सेटल करना चाहते हैं। सही बात कि अपने पैरों पे खड़े हो जाए, क्योंकि आप देख रहे हैं ना, कट थ्रोट है, लाइफ बहुत बहुत मुश्किल हो गई है, और ऐसे में बेटियों का बिलखुसूस इंडिपेंडेंट होना, फाइनेंशियली स्टेबल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी है। अब नौकरी का छोड़ दें, अगर आप पढ़ी लिखी हैं, अगर आप बहुत आगे बढ़ी हैं, तो आपका जो खानदान होगा, आपकी जो नई नस्ल होगी, वो आपका विजन जो होगा, एग्जैक्टली वो बहुत बेहतर। मैं ये नहीं कहती कि मैं हमेशा ये कहती हूँ कि हर माँ जानती है कि मुझे अपने बच्चे को कैसे आगे ले जाना है, और हर माँ प्यारी होती है, सही बात, माएँ बहुत अच्छी होती हैं। आई टेल यू, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, या बाकी जो मेरी जिंदगी के पहलू हैं उनमें शायद मैं कमजोर हूँ, लेकिन एक माँ जब मैं बनती हूँ मैं बहुत स्ट्रांग हो जाती हूँ, और मुझे बहुत सारी चीजें आज खुद आ जाती हैं मेरे अंदर कि अब ये करना है, मुझे ऐसे रहना है। लेकिन अगर एक माँ पढ़ी लिखी है, अगर एक माँ स्ट्रांग है, तो पूरा खानदान ही स्ट्रांग रहता है। सही बात है। तो नजरिया बदल रहा है, और हम अपने बेटियों को आगे लेने में और एजुकेट करने में पेश लेकिन ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गई है डिस्क्रिमिनेशन, कहीं अभी भी है, अभी भी है। जी जी जी, चलिए वो भी अल्लाह करे कि आगे जल्द खत्म हो जाए और हमारी बेटियां और आगे बढ़े, शान शौकत से आगे बढ़े। मसरूफा, आप ये बताएं, जो यहाँ के नए कलमकार हैं, नौजवान जो हैं, चाहे जुड़े हैं या जुड़ना चाहते हैं अदब के हवाले से, किसी भी सिंफ में लिखना चाहते हैं, चाहे नसर लिखें, शेर शायरी करें, जो भी है, नॉवल लिखें, उनके लिए आपकी नजर से मैं जानना चाहता हूँ कौन से अच्छे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है ताकि उनका फन लोगों तक पहुंच जाए? जी देखें, हम आए दिन देखते हैं, अब फेसबुक हो या कोई और सोशल मीडिया जो मौजूद हैं उनके अलावा मैं कह रहा हूं जी वो तो अब रूटीन सा मामला है। वही ना सर, मैं वही कह रही हूँ कि हम देखते हैं कि हर स्टेट या मुल्क से बाहर दीगर ममालिक में भी अदबी अंजुमनें बहुत फाल हैं, बहुत ज्यादा फाल हैं, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो हम वहाँ के लिखने वाले हैं, बाकी रियासतों की मैं बात करती हूँ या मुल्क से बाहर दीगर ममालिक में,
مجھے خوشی ہوتی ہے کہ دبئی میں مشاعرے ہو رہے ہیں, اچھا لگتا ہے کہ جرمنی میں ریسنٹلی جرمنی کے ایک مشاعرے میں نے شرکت کی ہے, خوشی ہوتی ہے. مطلب ڈھاکہ میں کام چل رہا ہے وغیرہ, لیکن ہمارے آن لائن ہوتا ہے, آف لائن بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ. اب ہم تو نہیں جا پاتے ہیں لیکن لوگ جا رہے ہیں ماشاءاللہ. ہمارے یہاں جیسے ایک جمود سا ہے, میں کہوں جمود سا طاری ہے. ایک بار آپ نے مشاعرہ کیا کسی ادبی انجمن میں, پھر سالوں تک لگتا ہے کہ یہ چلے گا, کافی ہے. یا اتنا ہی نہیں, کتنی ہی بچیاں ایسی ہیں, یا یہ جو مرد حضرات ہیں ان کی بھی بات کروں جن کی کتابیں آتی ہیں, پھر ہم دیکھ لیتے ہیں ہاں یہ آئی ہے, کب آئی ہے پتہ ہی نہیں چلا. جب تک ہم ان چیزوں کو کھل کے سامنے نہ لائے نا, جیسے کچھ لوگ اسی میں خوش ہوتے ہیں میری طرح کہ ہاں میں نے ایک بک پبلش کی, اب لوگ 2-4 اپنے دوستوں تک پہنچا دیں, بات ختم. اچھا. لیکن ادبی انجمن جو ہوتے بھی, یا اتنی ساری ادبی انجمن نام کی تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں بہت ساری ہیں, اگر وہ ایسے قلمکاروں کی حوصلہ افزائی کریں گے, اپنے یہاں بلا کر ان سے کہیں گے کہ اچھا کام ہو رہا ہے, تبھی ادب میں توسیع ہوگی, تبھی دوسرے لوگ بھی سامنے آئیں گے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جتنی بھی ہماری اب نئی بنے ضروری نہیں ہے, لیکن جتنی ایگزسٹ کرتی ہیں ادبی انجمنیں, ان کا ایک فرض ہے, ڈیوٹی ہے ان کی کہ نئے قلمکاروں کو, نوآموز شعراء کو, نثر نگار جو ہیں, افسانہ نگار جو ہیں, اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت بہت اچھا لکھنے والے ہیں ہمارے یہاں. مرد بھی, چھوٹے جو لڑکے کئی سارے ہیں بہت پیارا لکھتے ہیں. ایک شاعر ہیں پرویز گلشن, میں بہت پسند کرتی ہوں انہیں. چھوٹے بھائی ہیں میرے, اور ایسے ایسے کئی ہیں, اور ہیں فیاض, کئی سارے نام ہیں. لیکن ایک کمرے میں رہ کے شاعری کریں گے پھر اس پہ ڈالیں گے, وہ کافی نہیں ہوتا ہے. ہماری ادبی انجمنیں جیسے ہماری کلچرل اکیڈمی ہے, ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ کھل کے سامنے آئے, اور ہمیں دیکھنے کو ملے کہ بہت زیادہ حرکت میں ہے انجمن. اسی طرح باقی جتنی ساری بھی انجمنیں ہیں, گورنمنٹ کے, ہاں جی ایڈمنسٹریشن کا بھی بڑا حق بنتا ہے, فرض بنتا ہے رادر آئی شوڈ سے, کہ وہ سامنے آئے اور ایسے ایسے لوگوں کو جگہ دیں, تب جا کے چیزیں ہو پائیں گی, تب جا کے ہمارا ادب بھی پھلے گا, آگے بڑھتا جائے گا. ورنہ بدزن ہو کے لوگ بیٹھ جاتے ہیں, ہم نے کہا کس نے سنا, جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا, تو بہت سارے انیشیٹوز لینے کی ضرورت ہے, بہت زیادہ, سرکاری اور غیر سرکاری دونوں سطح پہ. جی. اچھا مصرفہ, مجھے آپ یہ بتا دیں, ابھی تک آپ کن بڑی ادبی شخصیات سے متاثر ہیں یا انسپائر ہوئی ہیں؟ میں ہر اچھے لکھنے متاثر ہوتی ہوں, جی. لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے سب سے زیادہ غالب کو پڑھا ہے, سب سے زیادہ. غالب از جسٹ لو, یو نو, مطلب انہیں آپ جتنی بار پڑھیں گے ایک نئی چیز روشن ہوتی ہے, ایک نئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اقبال سے بہت زیادہ غالب کو پڑھا ہے میں نے, اور غالب سے متاثر بہت ہوں. علامہ اقبال سے تو خیر ہر کوئی متاثر ہے. فیض کو میں نے بہت پڑھا ہے, فیض سے میں متاثر ہوں. خواتین لکھنے والوں میں عادا جعفری مجھے بہت پسند ہے, پروین میری فیوریٹ ہیں, اور ان کے علاوہ بھی کئی سارے نام ہیں جن کو پڑھنا اچھا لگتا ہے. ہمارے ہاں رخسانہ جبین صاحبہ ہیں, شفیقہ پروین صاحبہ ہیں, ہمارے دادا سر تو خیر وہ سٹائل ہیں, یو نو, وہ یہاں وہاں لکھتے, لیکن ہمارے جو شفق سوپوری صاحب ہیں, نذیر آزاد صاحب ہیں, بہت بہت کمال لکھتے ہیں. اور اس وقت کنٹمپریری ورلڈ میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں وہاں جتنے بھی نام ہیں, ابھی اسلام امجد صاحب انتقال کر گئے, بہت اچھا لکھتے تھے, بہت بہت پیارا سرمایہ پیچھے چھوڑ کے گئے ہیں. تو متاثر سب سے زیادہ مطالعہ بھی آپ کا خاصا ہے, آپ پڑھتی رہتی ہیں, ضرورت تو آپ کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. جی نہ پڑھوں تو موت جیسا. مطالعہ بہت ضروری ہے, نالج گین کرنا بہت ضروری ہے. تو مصرفہ, ایک اور چھوٹے سے بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اس بریک کے بعد اور چند باتیں آپ سے کریں گے, اور چند اشعار بھی آپ یاد کریے, وہ بھی سننا پسند کریں گے. تو ناظرین, مصرفہ قادر سے اور باتیں کریں گے اس بریک کے بعد. آپ کا ایک بار پھر سے سواگت ہے پروگرام مہکتی صبح میں. میں ہوں آپ کا ہوسٹ وحید جیلانی. آج ہمارے ساتھ صبح
مصروفہ قادر ایک بہت اچھی شاعرہ ہیں, ٹیچر ہیں اور پی ایچ ڈی اسکالر بھی ہیں. مصروفہ, آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اس کے بعد آپ کی کچھ چند اشعار بھی سننے ہیں. آپ کی جو آپ لکھتی ہیں تو وہ کسی کتابی صورت میں ابھی تک منظر عام پہ آیا ہے؟ نہیں سر, ابھی تو نہیں آیا ہے. میری تساہل پسندی کا اس میں بڑا ہاتھ ہے. میرے گھر والے مجھ سے ناراض ہیں, میرے دوست پرٹیکولرلی اس بات سے بہت ناراض ہیں کہ میری کتاب ابھی تک کیوں نہیں آئی, لیکن زہر اتباعت ہے انشاءاللہ آئندہ چند مہینوں میں, اس سال تو ایکسپیکٹڈ ہے آ جائے انشاءاللہ. ابھی شروعات ہے اس سال کی, تو امید ہے ضرور, امید پہ خواہشات تو نیک دعائیں آپ کے ساتھ. بہت شکریہ سر. لیکن آگے بڑھنے سے پہلے چند اشعار آپ سے سنیں گے. جی ضرور. ایک غزل کے چند اشعار ہیں. ہمارے آپ ہی کی طرح بہت بڑا نام ہے ان کا بھی, کیسر نظامی صاحب. انہوں نے یہ غزل میری وال پہ دیکھی تھی اور انہوں نے اس کو کمپوز بھی کیا تھا, پھر انہوں نے مجھے بھیج بھی تھا. بہت کمال گاتے ہیں, اور لگا مجھے کیوں نہیں پسند آئی تھی. وہی ایک غزل سنائی دیتی ہوں کہ کتنے الزام سر پہ دھرتی ہے, کتنے الزام سر پہ دھرتی ہے, زندگی کتنا خوار کرتی ہے. میں نے سوچا تھا یوں ہی گزرے گی, میں نے سوچا تھا یوں ہی گزرے گی, پر میاں یوں ہی کب گزرتی ہے. اور یاد تیری ہے یا کوئی کینچی, یاد تیری ہے یا کوئی کینچی, میری نیندوں کو جو کترتی ہے. میں کہ وعدے پہ اب بھی ہوں قائم, میں کہ وعدے پہ اب بھی ہوں قائم, زندگی کیوں تو یوں مکرتی ہے. عمر ڈھلتی ہے جا رہی صاحب, زینہ تیزی سے یہ اترتی ہے. اور صنف آہن ہے مت کہو نازک, صنف آہن ہے مت کہو نازک, مر کے کتنے سر یہ کرتی ہے, کتنے الزام سر پہ دھرتی ہے, زندگی کتنا خوار کرتی. جی, صنف آہن ہے مت کہو نازک, یوزولی صنف نازک کہا جاتا ہے. صنف آہن, اظہار خیال ہے, مجھے سمجھ آ سکتا ہے, بالکل آ سکتا ہے. صنف آہن ہے مت کہو نازک, مار کے کتنے سر یہ کرتی ہے. اور ایک اور کہ جو ابھی میں نے کہا تھا اس کا مطلب یاد آیا تھا کہ ازل کا کب میں کوئی فیصلہ ہوں. اچھا, یہ مکھڑا ہے. جی جی جی, میں بس وہم و گما کا سلسلہ ہوں. بہت اچھی بات. کرے دنیا میری واہ کیوں کر, تمہارا بس تمہارا مسئلہ ہوں. کئی چہرے تمہیں اپنے دکھیں گے, کئی چہرے تمہیں اپنے دکھیں گے, مجھے دیکھو میں ٹوٹا آئینہ ہوں. اور جو تم سے طے کبھی بھی ہو نہ پایا, ہمارے بیچ کا وہ فاصلہ ہوں. چلے جو بھی وہ مجھ کو کوستا ہے, چلے جو بھی وہ مجھ کو کوستا ہے, میں ایک پرپیچ مشکل راستہ ہوں. گری دنیا ہے کتنے مسئلوں میں, گری دنیا ہے کتنے مسئلوں میں, میں خوش ہوں بس تمہاری مبتلا ہوں. تمہاری زندگی کی الجھن وجہ میں ہوں کہ میں ہی بے وجہ ہوں. کیا بات ہے, یہ چند بہت بہت خوبصورت. اچھا, آپ جو لکھتی ہیں, زیادہ تر کس میڈیم کے تھرو آپ لوگوں تک اپنا جو کام ہے پہنچاتی ہیں؟ آپ سوشل میڈیا کا یوز زیادہ کرتی ہیں, پرنٹ میڈیا کا بھی؟ جی جی جی, زیادہ تر آپ کہتے ہیں تو سوشل میڈیا ہی, بیکاز آل ٹائم اویلیبل ہے سر, کیونکہ رات کو کوئی خیال آتا ہے اور جٹ سے پوسٹ کیے دیتے ہیں, لگتا ہے کہ یہاں پہ سیف ہے, کہیں جائے گا نہیں. لیکن پرنٹ میڈیا میں بھی میری بہت ساری غزلیں اور نظمیں چھپی ہیں ابھی تک, اچھے رسالوں میں بھی آئی ہیں. شیرازہ میں تو کئی ساری غزلیں چھپی ہیں میری, نظمیں بھی. اسی طرح سالس ایک بہت اچھا میگزین ہے, اس میں بھی آئی ہیں, اور بھی کئی سارے ایسے بہت سارے لوکل جو اخبارات ہیں ان میں چھپتی رہتی ہیں. لیکن مصروفہ, ایک آپ سے میں اس پہ ضرور آپ کا اظہار خیال جاننا چاہوں گا. جب ہم نے سوشل میڈیا کا ذکر کیا تو وہاں کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, کسی سے اجازت نہیں لینی ہے آپ کو, لیکن چند ایک چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو اچھی نہیں لگتی, نہیں معیاری نہیں, جن کو تھوڑا سا اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے. صحیح بات ہے. تو آپ کا نظریہ کیا ہے ایسے جو ٹھیک ہے شوق رکھتے ہیں, لکھتے ہیں,
ایسے قلمکاروں کے لیے, ایسے فنکاروں کے لیے, کیونکہ یہ سارے جو فنون لطیف ہیں اس سوشل میڈیا کے تھرو پروموٹ ہوتے ہیں, بالکل, تو آپ کیا کہنا چاہیں گی کہ ان کے لیے ایک تھوڑا سا میسج دے دیجئے. صحیح بات ہے سر. ایک تو پہلے میں یہ کہوں کہ I'm none to judge اس طرح سے اگر میں کہوں, بٹ آپ نے بجا فرمایا کہ سوشل میڈیا نے جہاں بہت اچھا کام کیا ہے کہ لوگوں کو اپنی بات دوسروں تک پہنچانے کا موقع مل رہا ہے, اچھے لوگ سامنے آ رہے ہیں, اچھے لکھنے والے, وہیں کچھ متشائر بھی اور یہ صحیح ہے. اب دکھ اور تکلیف اس بات کی ہے, دیکھیں میں نے کوئی غزل ڈال دی اور جیسے میں نے اپنے اساتذہ صاحبان کا بھی نام لیا جن کے سامنے میں سر تسلیم خم کے رکھتی ہوں ہمیشہ, وہ کہتے ہیں کبھی کہ نہیں اس میں یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی, تو مجھے کبھی برا لگتا ہی نہیں یار. میں ایکچولی خوش ہو جاتی ہوں کہ شکر ہے ان نے پڑھا تو, یہ یہاں تک آئے تو, اور میری اصلاح کر رہے ہیں, تو میرے لیے وہ بہت بڑی بات ہوتی, بہت زیادہ ضروری ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں کو تنقید سے خدا واسطے کا بیر ہے ہو گئی, اور آپ پتا نہیں ایگزیکٹلی. اب حد یہ ہے کہ اس میں ادب میں بھی لابیزم کا سلسلہ چل پڑا ہے. آپ مجھے پسند کرتے ہیں تو آپ میری بکواس بھی پسند کریں گے, آپ میری کسی بھی بات کو سراہیں گے, لیکن one has to be very honest. جب آپ سچ میں ادب کے خیر خواہ ہوں اور کسی لکھنے والے کا بھلا چاہتے ہوں, تو آپ کو بہت آنےسٹ بن کے اپنی رائے کا سر. سچی بات میں آپ کو بتا دوں, ہمارے گروپ میں, اور سب سے ابھی تک میں بتا دوں سب سے تو نہیں, وہ بہت اچھے شاعر ہیں. ایک ہیں, ان کا نام ہے ساگر سرفراز, آپ نے نام تو سنا ہی ہوگا. میں انہیں اپنا بڑا بھائی مانتی ہوں. کچھ بھی ہونا تو ان کی ایک بات مجھے بہت پسند ہے, وہ سچ کہہ دیتے ہیں. مطلب وہ بڑا مانتے ہیں مجھے, بہت پیار دیتے ہیں اور بہت واہ 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 واہ. لیکن جب وہ ہمیشہ واہ واہ کرتے ہیں نا, میں پھر سے دیکھتی ہوں یار کہیں کچھ نہیں رہا ہے کیا, یہ کچھ بولتے کیوں نہیں. اس طرح کئی سارے لوگ ہیں. اس سے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ تنقید بہت ضروری ہے. نخار تنقید سے ہی آتا ہے. آپ واہ واہ کریں گے اور جو آپ کی خامیاں ہیں ان پہ تو آپ کی نظر ہی نہیں جائے گی نا. آپ کو لگے گا کہ پتہ نہیں کہاں ہوں میں. یہ تو تنقید کا ہی یہ اثر ہے کہ میں آئے روز فیس بک پہ نہیں ڈالتی رہتی چیزیں. پہلے بہت پرکھتی ہوں, بہت دیکھتی ہوں. حالانکہ میں آپ سے پھر سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت انسٹنٹ چیز ہوتی ہے شاعری. میرے یہاں تو بالکل ایسا ہے. معیار قائم کرنے کے لیے یہ ایگزیکٹلی اپنی اصلاح خود کرنا بہت ضروری ہے, اور پھر لوگوں کی رائے کو تسلیم کرنا, ان لوگوں کی رائے کا احترام کرنا, یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا, آپ ایک ٹیچر بھی ہیں, آپ اسکول میں پڑھاتی ہیں, اردو ہی پڑھاتی ہیں آپ؟ جی کالج میں پڑھاتی ہوں اور ادب ہی پڑھاتی ہوں. تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, جو ہمارے بچے ہیں تو کیسا رجحان ادب کی طرف ہمارے بچوں کا, کیونکہ یہی فیوچر ہے ہمارا, انہی میں سے کل اور مصروفہ قادر نکلنے والی ہے. دیکھیں سر, ایک چیز آئی تھی کہ اردو آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی, MIL والا وہ تصور آیا تھا ہمارے یہاں, تو پھر کہیں سے بھی لوگوں کو اٹھا کے اس میں لے آتے تھے. ابھی بھی وہ ہے کہ ماڈرن انڈین لینگویج آپ کو پڑھنی ہی پڑھنی ہے, اور یوزولی یہاں کشمیر کی میں بات کروں, نیشنل ایجوکیشن پالیسی کی بات کریں, اس سے پہلے بھی, اب تو NEP میں آیا ہی آیا ہے, اس سے پہلے سے ہمارے یہاں 2017 یا اس سے پہلے کی بات ہے کہ MIL آیا تھا کہ یو ہیو ٹو نو ون انڈین لینگویج کی کریکولم میں وہ ہونی ہی چاہیے. وہ 2 سیمسٹر تک, اب 1 سیمسٹر میں رہتا ہے ماڈرن انڈین لینگویج. اور ہمارے یہاں کے بچے چونکہ اردو 10 تک پڑھتے ہی پڑھتے ہیں, لہٰذا انہوں نے چھوڑ دیا ہوتا ہے پھر کالج میں کہ ہمیں MIL پڑھنا, ہاں تو لیٹس گو فار اردو. اور اس سے ہماری حالت خراب ہو گئی, کیونکہ انہیں پتا ہے کہ 2 سیمسٹر سے چلے گا, اس کے بعد چھوڑنی ہے, جان چھوٹے گی وغیرہ. لیکن لٹریچر کا اس میں کیا ہوا کہ لٹریچر کے جو بچے ہیں ان کی تعداد کم ہو گئی, اور اس سے تکلیف ہمیں ہوئی. اب جو لٹریچر میں NEP سے ایک بہت اچھی چیز ہوئی کہ یو ہیو ٹو چوز 1 میجر سبجیکٹ, تو میجر میں جو اب آتے ہیں نا اردو میں, اس سے پہلے باندھ کے لوگ آتے تھے کہیں سے بھی, انہیں اور پتا نہیں یہ کیا ہے, کس طرح سے لوگوں کو لگتا ہے کہ اردو بہت آسان سا سبجیکٹ ہے. انہیں لگتا تھا کہ یہ سبجیکٹ, یہ مضمون یہ ایزی ہے, یہ پاس ہو ہی جائے گا. آئی ڈونٹ نو کہاں سے, لیکن انہیں لگتا تھا. بلکہ ہمارے تو میرے تو آس پاس کے کچھ لوگ ہیں اردو احمد کے اشوق غالب اقبال اور ہو گیا, غزل نظم اور ہو گیا.
اب ان کو کیا بتا دیں کہ کیا کیا پاپڑ عمر بھی کم ہے غالب کو پڑھنے کے لیے. تو پھر اب ماشاءاللہ میجر سبجیکٹ میں وہی آتے ہیں پہلے اچھے ہوں 12th میں پرسنٹیج میرٹ پہ اب ایڈمیشن ہو رہا ہے, تو اس سے صورتحال انشاءاللہ بہتر ہونے کی امید ہے. اور ان میں سے لیکن بچے ان میں خواہش ہے, بالکل ہے, بالکل ہے, میں دیکھ رہی ہوں, جی 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 میں دیکھ رہی ہوں. پازیٹیو پوائنٹ غلط بھی ابھی چونکہ نوآموز ہیں, ردیف قافیہ کا نہیں ابھی پتا انہیں, لیکن مجھے خوشی ہوتی ہے, بہت کوشش کرتے ہیں. اور وہ خود کو لکھتے ہیں دیوانے اردو. ایک نے کہا تھا میم میرا نام فرزان ہے, ایک بچہ ہے شاید وہ دیکھ بھی رہا ہو تو اس کا نام لیتی ہوں, بہت پیارا بچہ ہے. وہ کہتا ہے میم آپ مجھے دیوانے اردو بتا کرے, ایسے بلایا کرے. میں نے کہا سلامت رہو بچے. اور اس طرح سے ہاں یہ اچھی بات ہے. اب دیکھ رہے نا تو سیروں خون بڑھ جاتا ہے, بہت اچھا لگتا ہے. قادر آپ بہت دور سے اس پروگرام میں آئی, ایک بار پھر سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے, کیونکہ وقت کی قید ہوتی ہے ہمیشہ, نہیں تو آپ سے اور ڈھیر سارے باتیں کرتے, آئندہ ٹائم ملا تو آپ سے پھر ملاقات کریں گے اس چینل کے تھرو. لیکن ہماری پوری ٹیم اور پوری چینل کی طرف سے آپ کا تہ دل سے شکریہ, کیونکہ ایک دور دراز علاقے سے آپ ہیں اور اس پروگرام میں آئے ٹائم نکال کے, آپ کو تہ دل سے شکریہ. بہت بہت شکریہ سر, بہت شکریہ. تو ناظرین یہ تھی مصروفہ قادر. صبح ایک اور خاص مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں ہو جاؤں گا حاضر. تب تک اپنے ہوسٹ اور دوست وحید جیلانی کو دے اجازت. اللہ حافظ.